بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة اشیاء الا من صدقة جاریة او علم ينفع به او ولد صالح يدعو له رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میری پیاری مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو خیر اور شر کا مجموعہ بنایا ہے۔ یہاں اچھائی اور برائی، خوشی اور غمی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ایسی ہے جہاں صرف آرام ہی آرام ہے، جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور اس جگہ کا نام جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھی ہے۔ اور آسمان کے اوپر ہی ایک جگہ ایسی ہے جہاں صرف تکالیف ہی تکالیف ہے، اذیت اور پریشانی اور مصیبتیں ہیں، اس کا نام جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی باغیوں اور سرکشوں کے لیے وہ تیار کر رکھی ہے۔ اور اس آسمان کے نیچے جو عالم ہے، عالم دنیا جس کے اندر ہم ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو خیر و شر، اچھائی اور برائی، خوشی اور غمی سب کا مجموعہ بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اور امتحان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر آپشن ہو۔ اگر کسی کے پاس ایک ہی آپشن ہو، کوئی دوسرا آپشن نہ ہو، تو یہ تو مجبوری کی وجہ ہوئی۔ دنیا کے اندر اللہ نے خیر اور شر دونوں بتلایا کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، دو اختیار دے دیے۔ اب جس کو آدمی اختیار کرے، جس کو چنے، اس کے مطابق اس کا اعمال اور اللہ کے یہاں اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ خیر اور شر، غمی اور خوشی، یہ سب کے سب جو ہے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی رواں دواں رہتی ہے۔ اور آج کی ہماری جو یہ مجلس ہے، یہ بھی ایک تعزیتی مجلس ہے، جو صاحب خانہ اور برادر محترم حاجی سلمان شاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے تعزیت کے اندر منعقد کی گئی ہے۔ یوں تو دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آتا نہیں، جو بھی اس دنیا کے اندر آ گیا اس کو ایک دن جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کے اوپر فنا طاری ہو کر کے رہے گی، صرف اللہ واحدہ لا شریک کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے دنیا کے اندر آمد و رفت اور دنیا کے اندر آنا جانا یہ اللہ کا ایک نظام قدرت ہے۔ لیکن جانا کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی یادیں چھٹی رہ جاتی ہیں، اور اچانک کا جانا آدمی کے لیے صدمے کا باعث بن جاتا ہے۔ برادر محترم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا جانا بھی ایسے ہی ہوا کہ تقریباً ایک دن کی معمولی علالت کے بعد ایک دن کے اندر ہی ساری بیماری اور سارا علاج سب اپنی جگہ درا رہ گیا، اور اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی قضا جو ہے اپنے وقت پر آ گئی، اور مرحوم ہم سب کو جو ہے
بے یار و مددگار چھوڑ کر اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اللہ رب العزت نے مرحوم کے اندر بہت ساری صفتیں اور خصوصیتیں رکھی تھی۔ سب سے بڑی خصوصیت جو ان کی تھی وہ امت اور قوم کا غم تھا کہ اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ، جسے ہم اپنی زبان کے اندر خدمت خلق کہتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا، ان کے دکھ درد کے اندر ساتھ رہنا، ان کی ضرورتوں کا سامان کرنا، یہ خدمت خلق کہلاتا ہے اور اللہ کے نزدیک یہ بہت پسندیدہ اعمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ خلق یعنی تمام کی تمام مخلوق کہا گیا ہے، انسان نہیں کہا گیا۔ مخلوق کے اندر انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سب کچھ مخلوق کہا گیا کہ سب کے سب اللہ کا کنبہ ہیں، اللہ کا خاندان ہے۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ وہ شخص ہے اللہ کی مخلوق میں سے من احسن الی عیالہ، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک کیا ہے؟ کہ آدمی کی ضرورت کے وقت اس کے کام آ جائے، اس کے دکھ درد میں اس کا سہارا بن جائے، اس کو تسلی کے الفاظ کہہ دے اور اس کی دلجوئی کے سامان کر دے، یہ آدمی کا حسن سلوک ہے۔ کہا گیا ہے حدیث کے اندر، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس کچھ نہ ہو تو ایک میٹھا جملہ بول دے، ایک ایسا کلمہ اس سے کہہ دے کہ اگلے کا غم اگر غرت ہو گیا، غم ہلکا ہو گیا، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور یہ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے، اور میت مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ صفت اللہ نے رکھی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ شروع سے ہی بہت ساری تنظیموں سے جڑ کر کے انہوں نے خدمت خلق کو انجام دیا۔ جمعیت العلماء، دارالامان، پبلک ویلفیئر ہاسپیٹل اور نہ جانے کتنی تنظیمیں تھیں، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں معلوم، کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر صلاحیت رکھی تھی، اس لیے کہ اتنی تنظیموں کے اندر ممبر اور رکن بننا یہ یوں ہی نہیں ہوتا، بلکہ جب آدمی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے اور آدمی فعال ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے اور کام کو ذمہ داری سمجھ کر اٹھاتا ہے اور اس کو سر انجام دیتا ہے، تبھی دوسری تنظیم والے اس کو اپنے تنظیم کے اندر رکن اور ممبر بناتے ہیں۔ تو اتنی ساری تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہونا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مرحوم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جذبہ رکھا تھا کہ قوم کی خدمت کرنے کا، اور جو کام اپنے ذمے لیا کرتے تھے اور اس کو حسن خوبی کے ساتھ انجام تک پہنچایا کرتے تھے۔ دارالامان کے سلسلے میں کئی مرتبہ ان کے ساتھ ہمارا بھی جانا ہوا۔ انتہائی متفکر، اس کو چلانے کے لیے اور اس کے انتظام کار کے لیے انتہائی متفکر کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے ترقی دی جائے، کس طریقے سے وہاں جو بچیاں دارالامان کے اندر یتیم بچیاں رہتی تھیں جو ادھر ادھر بھٹک گئیں یا گھروں سے بے گھر ہو گئیں، کسی طریقے سے ان یتیم بچیوں کو اس گھر کے اندر رکھا جاتا تھا۔ ان کی دیکھ ریکھ کرنا بچیوں کی یہ معمولی بات نہیں، اور ان کی حفاظت کا سامان کرنا، ان کو صنعت اور حرفت سکھانا اور ان کو اس لائق بنا دینا، ان کو تیار کر دینا کہ وہ جب بلوغت کو پہنچیں کہ ان کے ہاتھ کے اندر ہنر ہو، جب ان کی شادی کرا دی جائے تو وہ اپنے جب سسرال میں جائے اپنے شوہر کے ساتھ جائیں تو وہ ان کے اندر ہاتھ کے اندر ہنر اور صنعت ہو کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں، اپنے پیر کے اوپر کھڑی ہو سکیں۔ اس ساری چیزوں کی فکر ان کو ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ اسی کے تحت جو ہے دارالامان کے اندر بہت ساری صنعتی چیزیں لگائی گئی، مشینیں لگائی گئی، بچیوں کو سکھایا جاتا تھا۔ الغرض مرحوم
اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کرے کہ ان کے اندر یہ صفت تھی، اور ساتھ ساتھ اپنی بات کو بڑی بے باکی کے ساتھ اور بڑی صاف گوئی کے ساتھ رکھ دیا کرتے تھے۔ بسا اوقات یہی چیز دوسروں کو جو ہے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، دوسروں کو بری لگ جاتی تھی کہ ہر بات کو جو ہے یہ منہ کے اوپر کہہ دیتے ہیں۔ جو بات ہوتی تھی بالکل صاف کہہ دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ الفاظ اور انداز ان کے سخت بھی ہو گئے، لیکن بات جو جس بات سے وہ متفق نہیں ہوتے اس کا برملا اظہار کر دیا کرتے تھے، دل کے اندر نہیں رکھتے تھے کہ دل کے اندر تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن زبان سے ہاں میں ہاں ملائے جا رہے ہیں۔ یہ صفت نہیں تھی، بلکہ دل کے اندر جو ہوتا تھا وہی زبان کے اوپر بھی ان کے ہوتا تھا۔ یہ صفت اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھی تھی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے کے اندر مخلوق اس کثرت کے ساتھ آئی، لوگوں کا ہجوم اور ازدحام رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس میت کے جنازے کے اندر 3 صف لوگ اس کی جنازے کی نماز پڑھ لیں، جس میت کے 3 صف لوگ جنازے کی نماز پڑھ لیں اور وہ اللہ سے اس میت کے لیے شفاعت کر لیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ 40 آدمی اگر کسی میت کی جنازے کی نماز پڑھ لیں اور وہ اللہ سے ان کے لیے شفاعت کر دیں تو اللہ رب العزت ان کی شفاعت کو قبول فرما دیتے ہیں اور میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ جنازے کی نماز کے اندر جمع غفیر کا ہونا اور ازدحام کا ہونا یہ میت کے لیے نیک فعل ہے۔ اللہ رب العزت اس کے طفیل ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہرحال بہت ساری یادیں، چونکہ اچانک جانا ہوا ہے اس لیے بہت ساری ایسی یادیں ہیں جو ابھی بالکل ذہنوں کے اندر گردش کر رہی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک دوسرے بھائی کی طرف ہماری شادی تھی، وہاں شادی کے مشوروں کے اندر وہ بیٹھ کر کے جس مشورہ دے رہے تھے، ابھی بھی ہمارے کانوں کے اندر ان کے مشورے کے الفاظ گونج رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے ایک وقت متعین کر رکھا ہے، اس وقت کے اوپر اللہ کے یہاں سے جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس فیصلے کے اوپر ہمیں راضی رہنا ہوتا ہے۔ مرحوم اپنی بہت ساری یادیں چھوڑ کر کے گئے ہیں، اللہ رب العزت جو یادیں چھوڑ کر کے گئے ہیں اور جو چیزیں جو کار خیر چھوڑ کر کے گئے ہیں ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے کار خیر کو آگے بڑھائیں اور اللہ رب العزت ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اپنے برگزیدہ نیک بندوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ دیکھیے جس جگہ میت ہوتی ہے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، 2 کام ہوتے ہیں، ایک کام کی ضرورت میت کو ہوتی ہے اور ایک کام کی ضرورت اہل میت کو ہوتی ہے۔ میت کو ضرورت ہوتی ہے ایصال ثواب کی اور اہل میت کو ضرورت ہوتی ہے تعزیت کی۔ تعزیت کے معنی ہوتے ہیں تسلی کے، تسلی دینا، کسی کا بوجھ ہلکا کر دینا، یہ اس کے معنی ہوتی ہے تعزیت کے۔ ایسے کلمات کہنا یا اس طریقے سے پیش آنا تاکہ اہل خانہ کے اوپر جو مصیبت اور پریشانی آئی ہے اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اور یہ تعزیت کرنا یہ مسنون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعزیت کے مسنون کلمات جو ہے منقول ہیں، احادیث کے اندر ان کو لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال تو اہل میت کے لیے جو ہے تعزیت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیصلے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو ان کو صدمہ اور تکلیف پہنچی ہے ان کے لیے جو ہے کچھ ایسے کلمات کہے جائیں تاکہ ان کا غم ہلکا ہو۔ ہمیں ہر موقع کے اوپر یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو شریعت عطا فرمائی ہے، جو دین اور جو اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے وہ انتہائی جامع اور مکمل ہے۔ ہر شعبہ کے اندر، ہر لائن کے اندر، ہر موقع کے اوپر ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لہذا اس موقع پر یعنی غمی کے موقع پر
ایسے وقت میں جب آدمی صدمہ کی حالت میں ہو اور کوئی مصیبت اور پریشانی اس کے اوپر آ پڑی ہو، ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے، اس کی بھی نظیر احادیث کے اندر ملتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے مسجد نبوی کے اندر۔ ایک قاصد آ کر پیغام دیتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صاحبزادی نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو بلایا ہے، آپ کے نواسے کی طبیعت خراب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کے کلمات کہلوا بھیجے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان سے کہہ دو ان للہ ما عطا ولہ ما اخذ وکل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ تعزیت کے مسنون الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا معنی یہ ہے کہ ان للہ ما عطا، کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ملکیت اللہ کی ہے، ہم اس کے امین ہیں، یعنی ہم کو اللہ نے دیا ہے امانت کے ساتھ اس کو چلانے کے لیے۔ جس طریقے سے کوئی چیز ایک آدمی مالک ہوتا ہے، وہ کسی کو ادھار یا کسی کو عاریتاً دے دیتا ہے کہ اس کو تم استعمال کرو، لیکن اس کی ملکیت ہماری ہوگی، جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں اس طریقے سے استعمال کرو۔ یہ استعمال اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم کو سب کچھ دیا، یہ جان، یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہم کو ملی ہیں، اس کے مالک اللہ ہیں۔ تو اللہ جب مالک ہے تو مالک کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے دے اور جب چاہے لے لے، جتنا چاہے دے، جتنا چاہے دے لے لے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ وہ مالک الملک والملکوت ہے، اس کا ہر چیز پر اس کی بادشاہت ہے۔ تو اللہ رب العزت ان للہ ما عطا، اللہ ہی کے لیے ہے، وَلَهُ مَا أَخَذَ، اور جو اگر وہ لے لے تو وہ اس کا ہے، مالک کے وہ پورا اختیار ہے اپنا لینے کا۔ وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک وقت متعین کر رکھا ہے، ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے۔ انسان کے پیدا ہونے کا وقت متعین ہے، اس کے روزی ملنے کا وقت متعین ہے، اس کے بیمار ہونے کا وقت متعین ہے، اس کی موت کا وقت متعین ہے، ہر چیز کا وقت متعین ہے۔ وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، لہٰذا اگر کبھی کوئی غم کے حالات آ جائیں، کوئی ایسی بات پیش آ جائے جو مزاج کے موافق نہ ہو، مصیبت اور پریشانی آ جائے تو فَلْتَصْبِرْ، اللہ کے اس حکم پر کیا ہونا چاہیے، راضی ہونا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو جدائی کا ہونا یہ تو فطرت انسانی ہے، اور جدائی تو انسان کو چھوڑیے، غیر جاندار کو اور غیر جاندار اور بے حس چیزوں کے اندر بھی جدائی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے جس کو استوان حنانہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں جدائی کے اوپر سنا رہا ہوں کہ جدائی کا احساس صرف انسان کو نہیں بلکہ غیر جاندار کو بھی جدائی کا احساس ہوتا ہے۔ استوان حنانہ کی حدیث یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ایک درخت تھا کھجور کا، اسی درخت سے ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، آپ بیان کیا کرتے تھے، اسی درخت سے ٹیک لگا کر اسی کا سہارا لے کر کے آپ بیان کیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد صحابہ کرام انصار نے یا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا، 3 سیڑھی کا ممبر جس پر بیٹھ کر کے بیان بھی کیا جاتا ہے اور خطبہ بھی دیا جاتا ہے، وہ ممبر بنا دیا۔ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ممبر پر تشریف لائے اور آپ اس ممبر پر کھڑے ہو کر جب خطبہ دینے لگے، خطبہ آپ نے شروع ہی کیا تھا کہ وہ درخت جس سے آپ لگ کر کے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے، اس درخت سے ایسی آواز آئی جیسے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اور اس طریقے سے احادیث کے الفاظ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے اور اپنی ماں کی یاد میں تڑپ تڑپ کر روتا ہے، اس طریقے سے اس درخت سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
منبر سے تشریف لے آئے، نیچے اترے اور آپ نے آ کر کے اس درخت کو اس طریقے سے گلے لگایا جس طریقے سے آدمی کو لگایا جاتا ہے، اور آپ نے اس کو تھپ تھپایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس درخت سے رونے کی آواز آنا بند ہوئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جدائی کا احساس انسان ہی کو نہیں غیر جاندار کو بھی ہوتا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان کو تو اللہ نے حس دے رکھا ہے، عقل سلیم دے رکھی ہے، قلب دے رکھا ہے، اعضاء و جوارح دے رکھے ہیں۔ تو جدائی کا تو احساس آدمی کو، ایک آدمی سفر کے اندر چند گھنٹہ اگر ساتھ میں رہ لیتا ہے تو اس کی محبت دل کے اندر ہو جاتی ہے۔ تو جو آدمی صبح سے شام تک اور زندگی کا ساتھ نبھانے کے لیے ساتھ ہے، جب اس کی جدائی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ افسوس ہوگا، لیکن اس وقت ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے۔ چنانچہ میں وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد آیا، آپ کے نواسے کا جو ہے بالکل جاکنی کا عالم تھا۔ آپ نے پہلے تو یہ کلمات کہلوا بھیجے، پھر وہاں سے پیغام بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے تھے، چھوٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ پیغام آیا کہ آپ تشریف لے آویں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب تشریف لے گئے تو وہاں اس وقت دیکھا کہ بالکل جاکنی کا عالم ہے، اور بالکل اب اور تب کی بات ہے، جان اکھڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لے کر دیکھ رہے تھے، بچہ تکلیف کے اندر مبتلا تھا۔ نبی علیہ السلام کے آنکھ سے آنسو مبارک نکلنے لگے۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو حیرت سے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جماعت کے اندر تھے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ تعجب کے ساتھ پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ نے دل کے اندر، انسان کے اندر رحم رکھا ہے، یعنی رحمت رکھی ہے، شفقت اور محبت رکھی ہے۔ اس محبت کی جو ہے ترجمانی یہ آنکھوں کے آنسو سے ہو رہی ہے۔ محبت تھی بچے سے، اس بچہ اب انتقال کر رہا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، تو اس کی جدائی کے اندر جو ہے یہ ترجمانی کر رہا ہے، ہماری آنکھ کا جو آنسو ہے یہ محبت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ پھر آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ بہت ہی قابل غور ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھ رو رہی ہے اور میرا دل مغموم ہے، میری آنکھ رو رہی ہے اور میرا دل مغموم ہے، لیکن میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ میں کوئی ایسی بات ایسے موقع پر، یعنی اس حالت میں بھی میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالوں گا جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ لہذا یہ تعلیمات ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ مصیبت اور پریشانی، غمی اور خوشی ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایسے وقت میں استقامت کے ساتھ جمے رہنا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت اجر ثواب ہے اس کا۔ ایک اور واقعہ میں سناتا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اور جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتہ ملک الموت باہر تشریف فرما ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ صرف اور صرف حبیب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ورنہ ملک الموت آج تک کسی کے پاس اجازت لے کر کے نہیں گئے، کسی نبی کے پاس بھی اجازت لے کر کے نہیں گئے۔ چنانچہ حدیث کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی قصہ ہے کہ جب ان کے پاس ملک الموت پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم بغیر اجازت کے اور بغیر کسی درخواست کے اور بغیر کسی کے بتلائے ہوئے جو ہے تم کیسے اندر چلے آئے؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ ملک الموت بھی اجازت لے کر کے آتے ہیں۔ جب وہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے
بھیجا ہے مجھے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس، اگر وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو وہ ان کو لے آؤ، اور اگر انکار کریں تو واپس چلے آنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ملک الموت سے کہ اگر میں اجازت دے دوں کیا تم میری روح نکال لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف آنکھ کے اشارے سے سوال کیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی۔ بہرحال مجھے آگے کی جو بات سنانی ہے، جب نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام کو جب اس کی خبر ہوئی ہے تو صحابہ کرام کا حال بحال ہو گیا۔ کوئی کسی کو اپنے کی خبر نہیں۔ بڑے بڑے جانثار اور بڑے بڑے بہادروں جو میدان جنگ کے اندر دشمنوں کے دھول چڑھا دیا کرتے تھے، ایسے ایسے بہادر صحابہ کرام اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر بہادر صحابی ننگی تلوار لے کر مسجد نبوی کے اندر ٹہل رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ حال تھا۔ اس وقت میں کیا ہوا تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے، اشراق کے وقت میں وہ چلے گئے تھے اپنے دوسرے مکان میں جو مدینہ منورہ سے تھوڑی دور ہے، یعنی مسجد النبوی سے تھوڑی دور پر فاصلے پر تھا، وہاں چلے گئے۔ جب ان کو خبر دی گئی انتقال کے بعد وہ آئے، تشریف لائے، آ کر کے آپ کے چہرے انور پر چادر پڑی ہوئی تھی ہٹائی اور آپ کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد آپ مسجد نبوی کے اندر گئے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر گئے ہیں تو دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کی الگ الگ کیفیت ہے، کسی کو اپنا ہوش و حواس نہیں ہے، اور ایسا تھا کہ بس کیا کہا جائے معلوم نہیں کہ آپس کے اندر ہی ایک دوسرے سے تناتنی ہو جائے اور آپس کے اندر ہی تلوار نکل جائے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلمات اپنی زبان سے ادا کیے تھے، احادیث کی کتابوں کے اندر وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کرام جب بحال تھے، اس وقت آ کر کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آ کر کے عرض کیا تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، او کما قال علیہ السلام کہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ اس کے اوپر کبھی موت طاری نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ کلمات سننا تھا کہ صحابہ کرام کے اندر ایک جوش پیدا ہو گیا، اور ان کے اندر جو ایک پسمردگی تھی اور ان کے اندر جو غم تھا اور ان کے اوپر جو صدمہ تھا، وہ صدمہ کا بادل بالکل ان کے اوپر چھٹ گیا اور صحابہ کرام سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی کے کلمات کہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صدمے کے وقت میں استقامت اختیار کرنا اور صرف اپنے کو ہی نہ سنبھالنا بلکہ پوری قوم اور ملت کو سنبھال لینا، یہ صدیق کی صفت ہے، یہ صدیق کی صفت ہے۔ اور صدیق کا مقام جو ہے وہ نبی کے بعد ہے، انبیاء کا مقام سب سے اونچا ہے، انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق کا مقام ہے۔ اور صدیق کی ایک صفت یہ ہے کہ اگر کبھی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو خود کو بھی سنبھالے اور قوم کو بھی سنبھال لے۔ لہذا ایسے وقت میں صدمہ اولا کہا گیا حدیث کے اندر الصبر عند صدمۃ الاولی، یہی ہے صدمۃ اولا، کہ جب ساری قوم بے حال ہے، ہر آدمی پریشان حال ہے، اپنا حواس کھو چکا ہے، ایسے وقت کو صدمہ اولا کہا جاتا ہے۔ جس وقت کی خبر پہنچی اور ہر آدمی بے حال ہو رہا ہے، ایسے وقت میں اپنے آپ کے اوپر قابو رکھ کر کے اور پوری قوم کو اور پورے اہل و عیال کو اور پورے اہل خانہ کو سنبھال لینا اور ان کو تسلی دینا اور ان کو دلاسا دینا، یہ صدیق کی صفت ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم کا، اس وقت بھی یہی کیفیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کے آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ کرام نے
میں سے بعض نے اس وقت بھی یہی سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، تو آپ نے بھی اس وقت بھی یہی جواب دیا تھا کہ ہاں رونا یہ آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ رونا یہ برا نہیں، بلکہ رونا یہ تو رحمت کی دلیل ہے کہ انسان کے دل کے اندر رحم کا مادہ ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ہاں اس سے خطرہ ہے، زبان کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ سے فرمایا کہ یہ، یعنی رونا، آنکھ سے آنسو کا آنا یا غم زدہ ہونا، یہ تو فطرت انسانی ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہاں زبان سے واویلا کرنا، چیخ و پکار مچانا، بالوں کو نوچنا، کپڑوں کو پھاڑنا، یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ بہرحال تو پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ تو تعزیت ہوتی ہے کہ اہل خانہ کے لیے جو ہے تعزیت کے کلمات کہے جائیں تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو، اور ان کے لیے دوسری چیز جو ہے جو حدیث کے اندر ارشاد فرمائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، ان کے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ تو اہل میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دینا تاکہ وہ اس پریشانی کی گھڑی کے اندر ہیں، وہ کھانے کا انتظام نہیں کر پائیں گے، ان کو اپنی فکر نہیں ہے، ایسے وقت میں کھانے کا انتظام کر دینا۔ اور جو رشتہ دار ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، وہ اپنے گھروں سے اہل میت کے لیے کھانا بھیج دیں، یہ بھی سنت نبوی ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی کسی بھی کام کے اندر افراط اور تفریط نقصان کا باعث بنتی ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ ایک رسم کی طرح سے بن گیا اور کھانے کا آنا اتنا کثرت سے ہو جاتا ہے کہ اہل میت کے لیے زحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ گھر کے اندر 4 آدمی ہیں تو ایک وقت ایک آدمی بھیج دے، یا ایک دن ایک آدمی بھیج دے، دوسرا آدمی دوسرے دن بھیج دے، تاکہ اہل میت کے لیے بھی زحمت کا سبب نہ بنے۔ تو پہلی چیز تعزیت تھی۔ دوسری چیز جس کی ضرورت میت کو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کے معنی آتے ہیں ثواب کا پہنچانا، یعنی اپنا کوئی عمل کر کے میت تو یعنی جانے والا چلا گیا، اس کا دفتر، اعمال نامہ کا دفتر بند ہو گیا۔ جو میں نے حدیث شروع کے اندر پڑھی تھی اس کے اندر یہی ہے کہ اس کا عمل کا جو ہے دفتر بند ہو گیا، تو اب اس کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ اعمال کی۔ اب اس کو ضرورت ہے ثواب کی۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ شریعت نے بتلایا ہے، ایصال ثواب، یعنی ہم کوئی نیک اعمال کریں، کوئی عبادت کریں، چاہے وہ عبادت کا تعلق بدن سے ہو، جیسے نماز ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، یہ بدنی عبادت ہے، یا مالی عبادت ہے، صدقہ، خیرات، یا کہیں پانی کا کنواں کھودوا دیا، یا کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا، یہ ساری چیزیں جو ہے چاہے اس کا تعلق بدنی عبادت سے ہو، چاہے اس کا تعلق مالی عبادت سے ہو، اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اور یہ چیز کرنی چاہیے۔ میت کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ احادیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ میت قبر کے اندر اپنے گھر والوں کی طرف سے جو اس کو ہدیہ اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کا منتظر رہتا ہے، اور جب وہ کوئی چیز یعنی کوئی چیز بھیجتا ہے، کوئی چیز پڑھ کر کے اس کا ثواب جب ہدیہ کرتا ہے تو فرشتوں کو اللہ حکم دیتے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، وہ اس کو ایک مثالی شکل دے دیتے ہیں۔ عالم ارواح کے اندر، یعنی اس دنیا کے بعد جو عالم آنے والا ہے اس کے اندر اللہ اس کو مثالی شکل دے دیتے ہیں۔ مثال کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے یہ کہا کہ اللہ اس کو قبول فرما لے اور اس کا ثواب ہمارے فلاں میت کو پہنچا دے، تو اللہ رب العزت اس نماز کے ثواب کو ایک مثالی شکل بنا دیتے ہیں، اور فرشتے اس کو سونے کی اور چاندی کی تشتری میں رکھ کر کے میت کے پاس لے جاتے ہیں اور نام بنام عرض کرتے ہیں کہ یہ فلاں کے بیٹے فلاں نے تمہارے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ میت اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے اور اس کی وہ نیکی اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے، وہ نیکی اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب میت کے لیے کریں۔ اور ایصال ثواب کے اندر ایک چیز کا خیال رکھیں، ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں رسوم کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، رسم بن جاتی ہے۔ ایصال ثواب کے اندر نیت کر لینا کافی ہے۔
کسی بھی چیز کے اندر، مثال کے طور پر ہم تلاوت کر رہے ہیں کوئی پارہ کی، شروع کرنے سے پہلے ہم نے نیت کر لیا کہ میں یہ جو پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب ہمارے فلاں میت کو پہنچ جائے، اتنا ہی کافی ہے بس۔ یہ جس طریقے سے ہمارے یہاں ہوتا ہے، یا پڑھنے کے بعد پورا پڑھ لیں پارہ، اس کے بعد نیت کر لیں کہ اللہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں ہمارے میت مرحوم کو پہنچا دے، یہ ہو جائے گا۔ پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو رکھا جاتا ہے اور اس کو بعد میں بخشوایا جاتا ہے، یہ طریقہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے، یہ ایک رسم بن گیا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی آدمی کو ضرورت آج ہے، مثال کے طور پر مجھے آج بھوک لگی، ابھی بھوک لگی ہے، اور آپ کہیں کہ کھانا آپ کو رات میں ملے گا، تو بھوک تو مجھے ابھی لگی ہے، کھانا رات میں ملے گا، تو اتنی دیر جو میری بے چینی کی حالت میں گزرے گی اس کا کیا فائدہ؟ بھوک ابھی لگی ہے تو ابھی ملنا چاہیے۔ اس لیے جو پڑھیں بس نیت کر لیں، اللہ اس کو پہنچا دیں گے۔ کوئی بھی چیز ہو، تسبیحات ہوں، چاہے تلاوت ہو، چاہے نماز ہو، چاہے صدقہ و خیرات کریں، بس یہ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب اللہ رب العزت پہنچا دیں۔ عورتوں کے اندر بڑی اس کے اندر تام جہام ہوتا ہے کہ وہ پڑھ کر کے رکھے رہتی ہیں اور کسی سے کہتی ہیں کہ ہمارا ایک ختم ہو گیا، اس کو پہنچا دو، اس کو بخش دو۔ یہ طریقہ جو ہے یہ بزرگوں سے ثابت نہیں ہے اس طریقے کا طریقہ، بلکہ خود سے ہی کر دینا چاہیے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے فلاں میت کو پہنچا دے، تو اللہ رب العزت اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر اس کے درجات اس سے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ کر تو اسی سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ اشیاء، کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اس کا عمل کا دفتر بند ہو گیا۔ دنیا دارالعمل ہے اور دنیا کے بعد جو ہے وہ دارالجزا ہے، وہاں سزا اور جزا ملے گی، اس کا عمل ختم ہو گیا۔ لیکن تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ ان تین چیزوں میں پہلی چیز بیان فرمائی صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے ایسے کام کو جس کا فائدہ خلق یعنی عوام الناس کو پہنچتا رہے اور برابر اس سے فائدہ حاصل کرتا رہے، تو اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، جس کا فائدہ کہیں مسجد بنوا دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں مدرسہ بنوا دیا، مدرسے کے اندر کوئی کمرہ بنوا دیا، حتیٰ کہ اگر لیٹرین باتھ روم بھی بنوا دیا تب بھی اس کا ثواب جو ہے میت کو پہنچتا رہے گا۔ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اس کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ دوسری چیز بیان فرمائی او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ علم چھوڑ کر کے گیا ہے مراد ہے یا تو اس نے کتابیں لکھ رکھی ہیں، یہ بھی علم کے اندر آتا ہے، یا اس نے اپنے شاگرد تیار کر رکھے ہے، حافظ تھا کسی اور کو حافظ بنا دیا، کسی کو علم سکھا دیا، یا کسی کو کچھ نہیں کر سکا تو ایک بچہ تھا جو پڑھنا چاہتا تھا لیکن وہ پڑھنے کی اس کے اندر ماحول نہیں تھا، اس کے بعد اسباب نہیں تھے، اس نے خرچ اٹھا لیا، اس بچے کا خرچ اٹھا لیا کہ یہ پڑھ لے اور حافظ بن جائے، عالم بن جائے، قاری بن جائے، اس کا خرچ اٹھا کر کے اس کی پڑھائی مکمل کرا دی، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ وہ بچہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، جو نیک اعمال کرے گا، اس کا ثواب بھی مرنے والے کو میت کو پہنچتا رہے گا اور اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں علم ينتفع کے اندر بھی آتی ہے۔ کوئی چیز کتاب لکھ دیا، رسالہ لکھ دیا، یا کوئی ایسا دینی کام کر رہا تھا، ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ او ولد صالح يدعو له، تیسری چیز بیان فرمائی یا اولاد صالح چھوڑ کر کے گیا ہے تو وہ اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ اولاد صالح اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے تو اولاد اس کے لیے دعائے خیر کرے گی، اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا رہے گا، اس لیے کہ دنیا کے اندر آنے کا سبب بھی یہی والدین تھے، اور والدین نے اس کی تربیت کی، علم سکھایا، دین سکھایا، لہذا اب اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحوم کے لیے جو ہے ایصال ثواب کرتا رہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یدعو لہ، دعا کرے۔ تین چیزیں اس حدیث کے اندر بیان فرمائی، صدقہ جاریہ اور یا ایسا
ایسا علم چھوڑ کر گیا ہے جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، یا اولاد صالح چھوڑ کر کے گیا ہے، ان 3 چیزوں کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ اس کی ضرورت بھی میت کو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مالی طور پر بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مالی ثواب، اور ان مالی ثواب کے اندر بھی پانی کا جو نظام بنا دینا، یہ سب سے افضل صدقہ کے اندر شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں کنواں کھدوا دیا، اور اس کی نظیر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے تم کنواں کھدوا دو، پانی کا انتظام کر دو۔ مدینہ کے اندر اس وقت پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، پانی کا انتظام کر دو۔ تو پانی کا انتظام کر دینا، کہیں بورنگ کرا دینا، کہیں کنواں کھدوا دینا، یہ افضل صدقہ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے مساجد کا بنا دینا، مدارس کا بنا دینا، کسی دینی ادارے کا یا دینی کام کا ایسا جاری کر دینا کہ لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کتابچہ نکال دیا یا کوئی مضمون نکل رہا ہے، اس طریقے سے اگر کر دیا تو اس کا ثواب میت کے لیے بہت ہی بابرکت ہوتا ہے، اور میت کے لیے بڑا ہی اجر ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کی مغفرت کا سامان بن جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی آدمی کو خیال رکھنا چاہیے کہ میت جانے والا گیا تو اب اس کو اللہ رب العزت نے تو انسان کی فطرت کے اندر نسیان رکھا ہے، بھولنے کا مادہ، اور یہ بھولنے کا مادہ یہ نعمت کے طور پر بھی ہے۔ بعض جگہ زحمت ہوتی ہے لیکن بعض جگہ نعمت بھی ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہو، یہ بھولنے کا مادہ نہ ہو، تو انسان دنیا کے اندر کوئی کام کر نہیں سکتا، اس لیے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت میں اول وقت میں جو کیفیت ہوتی ہے، دھیرے دھیرے وہ کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ کسی کے انتقال کے فوراً وقت جو کیفیت ہوتی ہے، اگلے دن اس سے کم ہو جاتی ہے، دوسرے دن اس سے کم ہو جاتی ہے، تیسرے دن اس سے کم ہو جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے اللہ نے یہ نسیان کا مادہ رکھا ہے اسی لیے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے، ورنہ انسان کے اوپر جب غم اور حزن آتا ہے تو انسان اعمال سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اپنے کی خبر نہیں رہتی تو وہ اللہ کے احکامات کیسے پورا کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نسیان بھی رکھا ہے انسان کے فطرت کے اندر کہ ان چیزوں کو وہ بھول جاتا ہے اور بھول کر کے اپنی زندگی آگے بڑھاتا ہے، اور یہی قانون فطرت ہے اور دنیا کا یہی نظام ہے کہ یہاں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال ایک چیز تو یہ تعزیت کی بات آئی، اور دوسرے یہ ایصال ثواب کی، اور ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ میت کے لیے ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ میت اگر کچھ ایسے کار خیر کے اندر حصہ لے رہا تھا اپنی زندگی کے اندر، تو اہل میت اور ان کے عزیز و اقارب کو چاہیے کہ ان کاموں کو جاری رکھیں، ان کاموں کو آگے بڑھائیں، تاکہ اس کا بھی ثواب اس کے میت کے جو ہے پہنچتا رہے۔ یہ چیز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جو اس کی دلچسپی تھی دینی کاموں کے اندر اور رفاہی کاموں کے اندر، ان کاموں کے اندر حصہ لے اور اس کو جاری رکھے اور اس کو آگے بڑھائے۔ یہ 2 چیزیں تو ہو گئی، اور اب ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کا وقت متعین کیا وہ اپنے وقت پر اللہ کے جوار کے اندر پہنچ گیا، اور اب ہم دنیا کے اندر باقی ہیں تو ہمارے لیے اس کے اندر کیا عبرت اور کیا نصیحت ہے۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اس کے اندر، تو ہمارے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے اس کے اندر، اور بہت عبرت کی چیز ہے۔ یہ ہمارے لیے گویا کہ یہ الارم ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ آدمی کو اپنی تیاری کر کے رکھنا چاہیے۔ زندگی اور موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا، نہ اللہ کی طرف سے کوئی بتا کر کے آتا ہے، ہاں بلکہ اللہ کی طرف سے اشارے ملتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا ہم نے رسول نہیں بھیجا؟ ہم نے نبی نہیں بھیجا؟
تو یہاں نذیر کی بہت سی تفسیر کی گئی ہے۔ نذیر کی تفسیر میں نبی بھی ہیں، نذیر کی تفسیر میں کتابیں بھی ہیں، ہدایت بھی ہیں۔ یہاں تک تفسیر کی گئی، نذیر کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بال کی سفیدی، جب آدمی کا بال سفید ہو جائے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے الارم مل گیا، بج گیا ہے۔ اب ہمیں اس دنیا کی زندگی بس بقدر ضرورت، جو ضرورت کی چیز ہے وہ کرتے رہیں، باقی آخرت کی تیاری کے اندر لگ جائیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آدمی کو پوتا ہو جائے اور ایک پیڑھی نیچے اتر آئے تو بس اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اب الارم آ گیا کہ ہماری ایک پیڑھی نیچے اتر گئی، اب ہمیں اس دنیا سے کنارہ کش ہو کر کے اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ الارم ہے، اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ بتلایا جاتا ہے کہ اب دیکھو دنیا کے اندر اس طریقے کے حالات آتے رہتے ہیں اور ہر ایک کو جو ہے جانا ہے دنیا چھوڑ کر کے، لہذا جانے والے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ ہم جانچیں پرکھیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس کو جانچنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے اللہ نے زندگی اور موت عطا فرمائی ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ آدمی دنیا کے اندر پہلے پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کی موت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کا تذکرہ کیا، بعد میں زندگی کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے اس کا یہ نقطہ لکھا ہے کہ جو آدمی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا کبھی بھی اللہ کے بتلائے ہوئے راستے سے نہیں بھٹکے گا اور اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے گا، اور جو آدمی موت کو بھلا کر کے زندگی گزارے گا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا۔ اس لیے اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا پھر بعد میں زندگی کا تذکرہ کیا، تاکہ آدمی موت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے۔ جب موت کو سامنے رکھے گا اللہ کا استحضار ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا استحضار ہوگا، تو پھر آدمی غلط کام نہیں کرے گا، اس کا دل کسی غلطی کے اوپر ندامت کا اظہار کرے گا اور دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی ندامت کی، اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرے گا۔ اس لیے میت کے جانے پر ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی اعمال خیر کے ذخیرے کر رکھیں، اپنے معاملات کو درست کر رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنا کر کے رکھیں۔ یہ انتظار نہ کریں کہ ہم کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ یہ کل اور پرسوں کا جو آگے کا وقت ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا آدمی چلا جاتا ہے۔ اس لیے کل پرسوں یا آگے نیک کام کا، حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا جو آدمی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس ارادے کے اوپر ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں ایک نیکی لکھ دو۔ اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ابھی مت لکھو، جب کر لے تو کہتے ہیں ابھی بھی رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے۔ توبہ کر لیتا ہے تو نہیں لکھی جاتی، اور جب اگر نہیں توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو، اپنے نیک بندوں کو موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اس کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا کرتے ہیں جب کوئی گناہ ہوتا ہے کہ گناہ ہو گیا اللہ کے حضور توبہ کر لو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات کو درست رکھیں، اپنے تعلقات کو استوار رکھیں اور موت کی ہر وقت تیاری کر کے رکھیں۔ یہ آج اور کل اور پرسوں کے لیے کوئی کام نہ چھوڑیں، بلکہ جو کام کا ارادہ کریں اس کو فوراً کر گزریں۔ جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کر رہے نماز کی پابندی کریں، جو لوگ اپنے عزیز و اقارب سے اگر کسی کے تعلقات درست نہیں تو درست کریں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت رکھیں۔ زبان یہ بڑی نازک چیز ہے، حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا دو دھاری تلوار اس کو کہا گیا ہے۔ زبان ایسی ہے جیسی دو دھاری تلوار،
دو دھاری تلوار سے کبھی کبھی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگلے کے اوپر حملہ کرتا ہے، لیکن وہی دو دھاری تلوار کبھی چلانے والوں کے لیے بھی جو ہے سبب بن جاتی ہے، قتل کا اور نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے زبان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے اور ہر موقع پر سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے۔ غلطی تو بہرحال انسان خطا و نسیان کا مرکب ہے، غلطی ہو جانا یہ بڑی بات نہیں، لیکن غلطی کے اوپر جمے رہنا، ڈٹے رہنا اور اپنی غلطی کو نہ ماننا یہ شیطانی عمل ہے اور شیطان کی سوچ ہے۔ اس لیے ایسے کاموں سے بچیں، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے رہیں، ہر وقت استغفار کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ دن بھر میں صبح سے شام تک 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس معصوم ہے، آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود 70 مرتبہ آپ صبح سے شام تک استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم جیسے نافرمانوں کے لیے تو نامعلوم کتنی مرتبہ ہر سانس میں بھی اگر ہم استغفار کریں تب بھی کم ہے، اس لیے کہ ہماری پوری زندگی گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، لیکن ہمیں استغفار کی توفیق نہیں ہوتی۔ بزرگوں کی طرف سے کچھ اعمال بتلائے جاتے ہیں کہ کم سے کم صبح اٹھ کر کے ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی، ایک تسبیح درود شریف کی، کم سے کم اتنی پڑھ لینا چاہیے۔ اس سے آدمی کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آدمی جس ماحول کے اندر رہے گا اس ماحول کے اثرات پڑھ کر کے رہتے ہیں۔ اس لیے صبح ہونے پر آدمی کو پہلے ان اعمال کا ورد کر لینا چاہیے، تاکہ اسی طریقے سے تھوڑی دیر تلاوت کلام اللہ کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہماری مستورات جو مائیں اور بہنیں ہیں ان سے بڑی چوک ہوتی ہے، گھر کے کام کاج کے سلسلے میں جب یہ منہمک ہوتی ہیں تو ان کو اپنی فکر نہیں ہوتی، نہ نمازوں کا ان کو احساس ہوتا ہے، وقت ضائع ہو جاتا ہے، وقت نکل جاتا ہے اور نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ میں سب کو نہیں کہتا بلکہ عام طور سے ایسا ہی دیکھا جاتا ہے، لیکن جو کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں پابندی جن سے ہو پا رہی ہے وہ نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نماز کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر ہم صرف ایک عمل یعنی نماز کی پابندی پر آ جائیں تو چھوٹے موٹے جو صغائر گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو حسنات سے مبدل فرما دیں گے، اور ہمارے جو نامہ اعمال کے اندر جو برائی ہوگی اللہ رب العزت اس کو مٹا دیں گے اور اس کے بدلے میں ہمارے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ تو نماز بڑی اہم عبادت ہے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ آج کی رات ہمارے یہاں شب معراج کے نام سے جانی جاتی ہے، 27ویں شب رجب کی یہ شب معراج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، معراج کے اندر یہ تحفہ ملا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر کے یہ تحفہ دیا تھا۔ مفسرین اور علماء لکھتے ہیں کہ جتنے احکامات ہیں، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ساری فرضیت اس زمین کے اوپر ہوئی ہے۔ جبرائیل امین احکامات لے کر کے آئے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اس زمین پر، لیکن نماز اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بلایا، اپنے پاس بلا کر کے تحفے کے طور پر یہ نماز عطا فرمائی، اور یہ نماز فرمایا 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، تخفیف کرتے کرتے 5 وقت کی ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب یہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن جو آدمی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، یعنی 5 نمازیں تو 5 ہیں لیکن 50 نمازوں کا ثواب ملے گا جو ان کی پابندی کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی پابندی پر بڑی فضیلت سنائی ہے۔ 40 دن تک اگر کوئی آدمی
جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر نماز پڑھ لے تو اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور اس کے دل کے اندر وہ نور جو ہوتا ہے اللہ رب العزت وہ معرفت عطا کرتے ہیں کہ اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے، پھر اس کے دل کے اندر سے شر کا داعیہ کم ہو جاتا ہے، گناہ کے خیالات شیطان ڈالتا رہتا ہے، لیکن اگر آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ شر کا داعیہ کم ہو جاتا ہے، خیر کا داعیہ زیادہ ہوتا ہے۔ اذان ہوتی ہے فوراً اس کے دل میں خیال آتا ہے چلو اب نماز پڑھ لیں، چلو پہلے نماز پڑھ لیں، کوئی کام کر رہا ہے، کسی کام میں لگا ہے، وقت ہوا نماز کا، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا اس کی زبان سے کم ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے پہلے اس کا دل گواہی دینے لگتا ہے، اس کا دل اس کو حرکت دیتا ہے، الارم بجاتا ہے کہ اپنی زبان سے جھوٹ نہ نکالو، وہ جھوٹ سے رک جاتا ہے۔ تو یہ نماز، یہ اللہ کی یہ نماز کی پابندی، اس کے اوپر بڑے انعام ہیں اور اس کے بڑے اثرات ہیں۔ صرف پابندی کر کے 40 دن جو حدیث کے اندر کہا گیا کوئی آدمی اس کا تجربہ کر لے تو انشاءاللہ وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے کہ اس نماز کے اندر کتنی فضیلت ہے اور اس کے کتنے برکات ہیں۔ لہذا ان نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مختصر تھی، کچھ باتیں تھی ذہن کے اندر جو تعزیت کے طور پر چونکہ مل کے بیٹھ ہونا ہوتا ہے، اس لیے بڑوں کی اور سب کی رائے ہوئی کہ کچھ باتیں ہو جائیں تاکہ جو تعزیت بھی ہو جائے اور کچھ غم ہلکا ہو جائے اور کچھ دینی باتیں سنانے کو مل جائے۔ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں مستورات کے سلسلے میں مسائل کی ہوتی ہیں، اکثر ان موقع کے اوپر پوچھتی بھی رہتی ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت اپنے شوہر کو کپور لگا سکتی ہے یا نہیں؟ وہ عورت اپنے شوہر کو کپور لگا سکتی ہے، یہ مسئلہ یہی ہے، کپور لگا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو میت کے پاس رہ سکتی ہے، میت کو کپور لگا سکتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بھی آتا ہے، اس لیے کہ عورتوں کے ساتھ یہ مسائل لگے رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ عورت جس کا کوئی محرم شوہر کا انتقال ہوا ہو، محرم ہو، تو عورت اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہ بھی کپور لگا سکتی ہے، اور کوشش یہ کرے کہ کپور لگا کر کے میت کے بالکل قریب نہ بیٹھے، بلکہ میت سے تھوڑی دوری پر بیٹھے، بالکل قریب نہ بیٹھے۔ اسی طریقے سے یہ پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، یہ تو عورتوں کو معلوم بھی ہے کہ ناپاکی کی حالت کے اندر قرآن کریم کا چھونا اور اس کی تلاوت کرنا یہ ممنوع ہے، نماز پڑھنا ممنوع ہے، یہ چیزیں ہیں۔ باقی دعا، تسبیحات، ذکر، یہ ساری چیزیں وہ کر سکتی ہیں، تسبیحات میں ساری چیزیں آتی ہیں، بلکہ تسبیحات میں تو قرآن کریم کی اگر کوئی آیت دعا کے طور پر پڑھی جائے تو وہ بھی اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت کو، کوئی سورت کو دعا کے طور پر پڑھی جائے تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کو ہی دعا کے طور پر اگر پڑھی جائے تو ناپاکی کی حالت میں عورت پڑھ سکتی ہے اس کو دعا کے طور پر۔ یہ چند مسائل ہیں، ان کا تعلق جو ہے عورتوں سے چونکہ ہے، اور ایسے موقع کے اوپر عورتیں اس طرح کے مسائل، بعض عورتیں جو ہے شرما حضوری میں پوچھتی نہیں ہیں اور پیچھے رہ جاتی ہیں، تو اس وقت عورتیں بھی چونکہ اوپر ہیں، اس لیے یہ مسائل ذہنوں کے اندر رہیں، اور اگر کبھی کسی کو معلوم نہ ہو تو صحیح مسائل کی رہنمائی کر دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کی بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں میں شامل فرمائے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی کفیل کا انتظام فرما دے اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور دوسرے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے دلوں کے اندر محبت ڈالے، آپس میں الفت و محبت پیدا فرمائے۔ ہر ضرورت ہم سب کی اللہ رب العزت اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، اور ایمان کے اوپر ہم سب کا خاتمہ مقدر فرمائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔